لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو مجھے ہر وقت اس چیز کی فکر رہنی چاہیے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میرا حال کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں نے ہمیں الجھایا ہوا نا، یہ مسئلہ فلسطین تو بڑا مسئلہ ہے نا، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اس ویک کے ایشوز کے اندر۔ ایک وہی ایشو جو ابھی تک چل رہا ہے نام لیے بغیر، ایک ایسی اداکارہ جن کا مرڈر ہوا یا وہ فوت ہو گئی، 8 مہینے پرانی ڈیڈ باڈی ان کی جب ملی، اور اس وقت پھر ان کے ساتھ جو یعنی معاملہ ہوا، سبھی کو پتہ ہی ہے۔ میں تو ان چیزوں کو عبرت کے لیے کہتی ہوں۔ ایک کڑوا سا جملہ میری طرف سے اس پہ لکھ لیجئے کہ کسی کا، میں نے نہیں بولا، میرا خیال ہے اوریہ مقبول صاحب کا جملہ تھا کہ واللہ عالم ان کا ہی تھا یا کس کا تھا، لیکن میں نے پڑھا تو سنا تو اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک نافرمان کو لوگوں نے آج ہیروئن بنا دیا۔ وہ بچی 16 بچی نہیں عورت تھی، 42 ایئرس میں اب ہو چکی تھی، اور اس سے پیچھے لگا لیں 2004 سے یا 6 سے وہ اپنے ماں باپ سے کٹ چکی تھی۔ اس کو اداکارہ بننا ہے، گلوکارہ بننا ہے، اسٹیج ڈراموں میں جاتی تھی، بھائیوں سے تعلق کٹ چکا ہے، ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا، جو بھی ہوا کہانی۔ اور شو بزنس کی دنیا جو باہر سے ایک چمکتی ہوئی کھڑکیاں، ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس کی بخشش کرے، اللہ مغفر لہا ورحمها وعافہ واعف عنہا وکرم نزلہا ووسع مدخلها وابدلها دارا خیرا من دارها واہلا خیرا من اہلها وزوجا خیرا من زوجها وادخلها الجنہ واعوذ من عذاب النار۔ کیونکہ ہماری تو لڑائی گناہ سے نا، گناہ گار سے نہیں ہے۔ جہالت کی موت وہ کیوں مری؟ وہ بچی کیوں شو بزنس میں گئی؟ کیوں اس کو اپنا فکر اتنا پیارا لگا؟ اس نے اپنے ماں باپ کے کو چھوڑنا پسند کیا، ایک صوبہ ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں تنہا رہنے والی۔ شو بزنس نے تو اس سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن جب وہ عورت دنیا سے جا رہی تھی اس وقت کیا تھا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ کرایہ دار نے جب کرایہ نہ ملا تو اس کو نوٹس بھیجے، نوٹس نہیں اٹھے، بالآخر اس نے اس پہ کیس کیا، اور پولیس کرایہ وصول کرنے کے لیے جب اس گھر میں آتی ہے اور دروازہ توڑتی ہے تو اندر یہ سارا سانحہ پھر اس وقت کھلا، پوری باڈی ڈیکمپوز ہو چکی ہے، اور صاف لگ رہا ہے کہ وہ خود نہیں مری، کسی نے مارا ہے۔ پیچھے سے کھڑکیاں کھلی، لوگ کہتے ہیں 8 مہینے تک اس کی لاش کی بو کدھر گئی، تو کہتے ہیں کہ جس اپارٹمنٹس کے وہ حال میں رہتی ہے تو اس میں ایک گھر ادھر ہے بالکل سامنے، بیچ میں گلی، اور ایک دو آمنے سامنے گھر ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ سپٹمبر کی جو کہانی ہے پچھلے سے لے کے اب تک، جو ہی اس کا یہ معاملہ ہوا ہے نا، تو اس کے سامنے والے کسی پیچھے انٹیریئر علاقے کے لوگ تھے، تو وہ وہاں چلے گئے ہوئے تھے۔ سپٹمبر سے لے کے فیبرری تک وہ ادھر تھے ہی نہیں، وہ اپارٹمنٹ خالی تھا، تو سامنے زیادہ فیل نہیں ہوا، تو اوپر نیچے والوں کو فیل نہیں ہوا۔ پیچھے کی کھڑکی کھلی ہے، اس کی بھابھی کہتی ہے کہ اس کی کھڑکی کھلی ہے، یہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اس نے کھولی ہے۔ وہ اتنی فوبیا کا شکار تھی اپنی زندگی میں بھی کہ وہ کھڑکیاں بند کر کے سوتی تھی، اس کو باہر کی دنیا سے ڈر لگتا تھا۔ اور جسم کے اوپر بالکل وہ جو 5 6 ماہ میں باڈی پوری اسی دنوں میں زیادہ اسمیل آتی، اب تو اس کی کہتے ہیں کہ بازو کی ہڈی بھی دور جا کے کسی کیڑے نے اٹھا کے تو اس کے جسم سے کاٹ کے الگ کر دی ہوئی ہے۔ اور جو ظالموں نے ظلم کیا، دیکھیے یہ باتیں ہیں بری، ہم تو اس سے عبرت لینے کے لیے بات کر رہے ہیں نا، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ ساری کہانیاں ہم جو سنتے سناتے ہیں نا، تو اس کو عبرت کے لیے لیجئے۔ ہم کسی کو بھی برا نہیں کہہ رہے، جو کہانی سر عام آ گئی اس کے اوپر ہم تو عبرت لے رہے ہیں، ہماری بچیاں کیوں اس طرح اس سوسائٹی سے متاثر ہیں۔ اور جو ظلم کیا، مجھے کسی نے میسج دیا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے کہ اس نے اپنی بریسٹ میں سلیکون کے پیڈز لگوائے ہوئے تھے، پوری باڈی ڈیکمپوز ہو گئی ہے، لیکن اس کی وہ چیز سر اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ آپ خبروں میں دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ چیز آرٹیفیشل تھی نا، تو وہ چیز موجود ہے اور باقی باڈی ڈیکمپوز ہو گئی ہے۔ کیا ہم اپنی بچیوں کو اسی طرح سے جانے دیں گے دنیا سے، بغیر قرآن کے، بغیر ہدایت کے؟ یہ وہ کدھر گئے سارے اس کے چاہنے والے؟ کسی کو اس کا خیال نہ آیا؟ کدھر ہے وہ؟ کیوں نہیں وہ جواب دے رہی؟ اس کے آخری میسج سپٹمبر تک کے ہیں، اس کے گھر میں سے جو پھر کھانا نکلا ہے وہ ایکسپائریشن ڈیٹ اس کی اکتوبر تک کی ہے بس۔ آخری کال جو اس کی گئی ہے، میسج گیا، یعنی سپٹمبر کو آفیشیلی وہ اس کی ڈیتھ کو کہہ رہے ہیں، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ کیا آگے، جولائی آگے، 8 9 ماہ ہو گئے اس کے۔ تو یہ باہر کی دنیا ایک دھوکہ۔ اگر کوئی بچی میری بات سنے اور اس کو اپنے ماں باپ سے یہ ماں باپ ظاہر بغیرت ہے، عزت والے تھے، جب سے وہ کہتے ہیں اس دنیا میں آئی، اس شو بزنس میں ہی ماں باپ نے رابطہ توڑ دیا تھا، بھائی اس کو پسند نہیں کرتے،
وہ کہتے ہیں ہمارے اسے تعلق نہیں، لاش نہیں لینی چاہیے انہوں نے شروع میں۔ اس پہ ایک آرٹیکل ہے، تھوڑا سا میں اس کا نام نہیں لوں گی لیکن تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ لقمان اختر صاحب کا کوئی آرٹیکل ہے، خوددار عورت لاوارث میت۔ سناٹے سے گونجتا کمرہ، بند دروازے کے پیچھے مہینوں سے خاموش پڑی لاش، اور آس پاس نہ کوئی آنکھ اشک بار، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی دعا، بس دیواریں تھیں جو چیخ چیخ کر اس عورت کی تنہائی کی گواہ تھیں، جو کبھی اپنی خود مختاری پہ نازاں تھی، جس نے رشتوں کے ریشمی بندھنوں کو آزادی کی زنجیر سمجھ کر توڑ دیا۔ آج وہ بچیاں جو کہتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ چلے جائیے جو میں بول رہی ہوں، آج ہماری بچیاں کہتی ہیں ماں باپ کیوں پابندیاں لگاتے ہیں، یہ ہماری آزادی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن وہ رشتوں کی جو ریشمی ڈوریاں ہیں، نیکسٹ آگے سے آگے جائیے، اسکپ کر کے آگے جائیں گے آپ پلیز، جو فیمنزم کے فیون سے مدہوش ہو کر اپنے خاندان، آگے جائیے پلیز، جو بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ ہے آپ آگے جائیں گے تو مل جائے گا آپ کو، جو فیمنزم کے فیون سے مدہوش ہو کر اپنے خاندان، بھائی، باپ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے بھی روٹھ گئی تھی۔ فلاں عورت، ایک خوبصورت چہرہ، ایک آزاد عورت، ایک مشہور نام، لیکن کیا واقعی وہ کامیاب تھی؟ پولیس اہلکار جب اس کے بھائی کو فون کرتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ اس سے والد سے بات کریں، اور جب والد کو فون کیا جاتا ہے تو ایک باپ کی زبان سے نکلتا ہے ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بہت پہلے اس سے ناتا توڑ چکے، لاش ہے تو جیسے چاہو دفناؤ۔ فون بند ہو جاتا ہے مگر سوال کھلا رہ جاتا ہے کہ وہ کون سی زندگی تھی جو باپ کے دل کو اتنا سخت کر گئی؟ وہ کون سا رشتہ تھا جو بھائی کی غیرت کو خاموش کرا گیا؟ وہ کون سی سوچ تھی جس نے ایک جیتے جاگتے وجود کو مہینوں لاش بنا کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا؟ پہلے تو دعا کریے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاها به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کسی کو ایسے عبرت کا نشانہ نہ بنائے۔ اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی تھی کہ 3 جرم ایسے ہیں جس پہ اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا، دنیا میں سزا دیتا ہے۔ یہ میں ظاہری قیاس کر رہی ہوں، ہم اس عورت کے لیے نہیں یہ کہہ رہے، اس کا معاملہ اللہ جانتا ہے، ہم کچھ نہیں ایک لفظ اس کے بارے میں، اور نہ ان باتوں کو سنتے وقت آپ نے کہنا میں تو بس فاتبر یا اولی الابصار، آنکھوں والوں کو عبرت دینا چاہتی ہوں۔ اور یہ باتیں اگر وہ بچیاں سن لیں جن کو بہت ڈر شکوے ہیں اپنے پیرنٹس سے، ہمیں آزادی نہیں دے رہے اور ہمیں فیمنزم چاہیے، ہم عورتوں کی آزادی کے لیے چاہتے ہیں، جو اشتہارات میں خوشنما، تقاریر میں متاثر کن اور سوشل میڈیا پر انقلابی لگتی ہیں، مگر اندر سے کھوکھلی، تنہا اور اندھیرے سے لبریز ہوتی ہیں۔ اس کی بھابھی نے بھی کہا کہ وہ اندر سے بہت تنہا عورت تھی، اکیلی تھی، وہ جیسے انٹروورٹ ٹائپ کے لوگ ہیں نا، تو پتہ نہیں اس بیچاری کے اندر کیا کمپلیکس تھا جس کو وہ دور کرانا چاہتی تھی۔ آخری میسج بھی جو اس نے اپنی دوست کو دیا، اس میں بھی خانہ کعبہ میں اس کی دوست گھرم میں گئی ہے تو کہتی ہے وہاں اللہ سے میرے کیریئر کے لیے دعا کرنا، یعنی کیریئر اس کے دماغ پہ سوار تھا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا احساسات نہیں آئی تھی۔ اور میں سوچ رہی تھی کبھی زندگی میں اس کو کوئی قرآن دے دیتا، کوئی پیار سے بلا لیتا، کوئی محبت سے بلا لیتا، کوئی چائے پہ بلا لیتا۔ آج آپ اور میں زندہ ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے تنہا لوگ ہیں، ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں، تنہائیوں کے مارے ہوئے ہیں، ان کو قرآن دے دیجئے اس سے پہلے کہ وہ بھی کسی غلط فیصلے کا شکار ہو۔ کوئی کہتا ہے خودکشی کی ہے، جو بھی کی ہے، اب دنیا میں وہ نہیں ہے، اور آپ میرے لیے وہ ایک عبرت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے السعید من وعد بغیرہ، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو دوسرے کی موت سے عبرت لے لے، جو دوسرے کی مثال سے مثال لے لے۔ تو ایسی عورتیں جو عام طور پہ دوسروں کے حقوق کی بات کرتی ہیں وہ اندر سے خود بھی تنہا ہوتی ہیں۔ فیمنزم کا آغاز عورت کے حقوق سے ہوا تھا، مگر انجام اس کی تنہائی پر ہو رہا ہے۔ فیمنزم نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے مقدس رشتوں سے نکال کر صرف خود بنا دیا، اور یہی خود یعنی میں، آئی ایم، مائی سیلف، میرا بدن، میرا جسم، آخر کار اسے اکیلا کر گیا۔ خاندان کا ادارہ جسے صدیوں کی تہذیب نے پروان چڑھایا، جس میں قربانیاں، محبتیں، ناراضگیاں، مان اور رشتہ داریوں کی حرارت موجود تھی، ایسے آج کی عورت نے زنجیر سمجھ کر کاٹ دیا۔ آج عورتیں کہتی ہیں یہ زنجیریں ہیں، پیرنٹس لوگوں کو زنجیر لگتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ تو اپنے ملکوں کی کہانی ہے، ویسٹ میں تو بات اس سے بھی بڑھ گئی۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں کے پیرنٹس نے پہلے ایکسیپٹ کر لی، پاکستان والے ذرا بھی دھمکیاں دے کے دبے دبے مخالفتیں کرتے ہیں، یہاں کے لوگ کہتے ہیں بچوں نے اپنی ہی ماننی ہے، پھر ہم کیا کریں، کیا کریں؟ پھر یہ کئی کہانیاں یہاں کی بھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے ہماری کافی ہیں۔ اور جب وقت کی تیز دھوپ نے جلایا تو کوئی سایہ دار درخت ساتھ نہ تھا۔ فیس بک کی دوستیں، اب یہ بھی سن لیجئے جو سوشل میڈیا میں بچے زیادہ انوالو ہوتے ہیں، فیس بک کی دوستیں، انسٹاگرام کے فالوورز، ٹویٹر کی آزادی کے نعرے، سب خاموش تھے، کوئی نہیں آیا اس کا حال پوچھنے۔
باپ کا دروازہ بند تھا، بھائی کا دل پتھر ہو چکا تھا، اور ماں شدید شاید برسوں پہلے رو رو کر مر چکی تھی۔ ماں زندہ ہے۔ اس کی بھابھی نے کہا کہ صرف اس کی ماں اس کو یاد کرتی تھی۔ الگ ہو چکی تھی، پھر بھی کچھ سال بعد 6 ماہ بعد کبھی آتی تھی، کچھ دن رہتی تھی، اور ماں سے بہت پیار تھی، باپ کے ساتھ اتنا اٹیچمنٹ نہیں تھا۔ ماں بھی کہتی وہ ماں مجھے کہتی ہوتی تھی اس کا حال پوچھو، اس کا دیکھو وہ کدھر ہے۔ عجیب معاشرہ ہے یہ بھی، جہاں اگر بیٹی نافرمان ہو تو باپ ظالم کہلاتا ہے، اور اگر باپ لا تعلق ہو جائے تو بیٹی کی خود مختاری کا جشن منایا جاتا ہے۔ عورت جب گھر سے نکلے تو طاقتور کہلاتی ہے، جب طلاق لے لے تو باہمت بن جاتی ہے، جب رشتے توڑے تو بغاوت نہیں بلکہ خود شعوری قرار پاتی ہے، اور جب مر جائے تنہا بوسیدہ لاش کی صورت تو سارا معاشرہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ کاش فلاں نے جانا ہوتا، یعنی اس کا نام لکھا ہوا ہے، کہ فیمنزم ماں کی گود جیسا تحفظ نہیں دے سکتا۔ کاش وہ سمجھ پاتی کہ باپ کی ڈانٹ محبت کی ایک گونج ہوتی ہے، اور بھائی کی غیرت عزت کی چادر ہوتی ہے۔ کاش وہ جان پاتی کہ مرد دشمنی کا نام، عورت دوستی نہیں، بلکہ یہ فکری گمراہی ہے جو عورت کو اس کے رب، اس کے دین اور اس کی فطرت سے کاٹ دیتی ہے۔ یعنی یہ جو ڈسکریمنیشن سوچتے ہیں نا لوگ کہ مردوں پہ اسلام نے بہت احسان کیا اور عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، تو یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ سے کٹنے والی بات ہے۔ عورت مضبوط ضرور ہو، خود مختار بھی ہو، لیکن وہ اپنے اصل سے جڑی رہے، وہ ماں کا پیار، باپ کی شفقت، بھائی کی غیرت اور شوہر کی رفاقت کو بوجھ نہ سمجھے۔ اس کی بھائی کا انٹرویو، بہن کا، بھابھی کا انٹرویو تھا تو میں سن رہی تھی، تو اس نے جھگڑا جس پہ ہوا، اس نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، تو آپ مجھے پیسے دے دیں جو آپ نے میری شادی پہ لگانا ہے، میں اس سے اپنا کیریئر بناؤں گی۔ تو اس نے اپنے ماں باپ سے پیسے مانگے تھے کہ مجھے دیں، میں نے ایک بزنس شروع کرنا ہے، میں شو بزنس میں آنا چاہتی ہوں۔ تو اس سے پھر فیملی ایشوز شروع ہوئے، آج سے بھی 15-16 سال پہلے۔ تو اس نے شادی نہیں کی، ان میرڈ تھی وہ۔ عورت کی شوہر کی رفاقت کو بوجھ نہ سمجھے، ورنہ فیمنزم کی راہ میں جو منزل ہے وہ تنہائی، بے روحی، بے گورو کفن لاش ہے۔ وہ چلی گئی، لیکن فیمنزم کی دھن میں گم، اور کتنی بیٹیاں ایسی ہی گم ہو رہی ہیں۔ بس ہمیں تب ہوش آتا ہے جب تعفن زدہ لاش دیواروں سے سوال کرنے لگتی ہے، آزادی چاہیے تھی نا، لے لو، مگر اب میرے پاس کوئی نہیں، فاتبرو۔ تو یہ ایک آرٹیکل مجھے تھاٹ پر ووکنگ لگا، آپ کے ساتھ اس سوچ سے شیئر کیا ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے اگر آپ اس کی اس بات کو سن کر کوئی اچھی بات کرتے ہیں، اور خیر اس لڑکی اور لڑکے کے نام پہ جن کو زندگی میں کوئی مشکلات آتی ہیں، اور وہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ اس کو اپنے لیے تکلیف کا سبب بنائیں، خیر کا سبب بنا دیں۔ زندگی میں مسئلے تو آئیں گے، آپ کے بھی آتے ہوں گے، میرے بھی کبھی آ ہی جائے گا، اللہ نہ کرے اگر آئے، اور اللہ پھر اس میں مضبوط بھی رکھے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں بھولتے نہیں ہیں، بھولنا سیکھیے۔ لکھیے ایک جملہ، بھولنا سیکھیے۔ جب کبھی کوئی آپ کو تکلیف دے، کوئی دل دکھائے، کوئی کڑوی بات کہے، کوئی کسیلی بات کہے، تو اب اس کے مردے کو لے کے ساتھ ساتھ نہ پھریں۔ اب دیکھیے جب کوئی مر جاتا ہے، کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، عزیز ہو، جوان ہو، بڑا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آخر اس کو دفنا نہیں آتے۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا، بھولنا سیکھیے۔